بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ملکی سیاست کے اندر ایک ارتھ کویک آ چکا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے سائملٹینیسلی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی تاریخ دے دی ہے 23 دسمبر بروز جمعہ 2022۔ تو ایسی صورت میں یہ جو اسمبلیوں کی ڈیسولوشن ہوتی ہے تو اس سے آگے سیاسی جو منظرنامہ ہے ملک پاکستان کا وہ کیا ہوگا؟ کیا شہباز شریف صاحب اس ڈیسولوشن کے ساتھ سینٹر میں گورنمنٹ کر پائیں گے؟ کیا ملک پاکستان افورڈ کر پائے گا کہ 66% جو ہے نا وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسمبلیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، نئے الیکشن کی طرف جانا ہے؟ اور جب یہ کے پی اور پنجاب سے اپنی جو استعفے دے دیں گے، اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں گے، آبویسلی جو پھر ان کے بلوچستان کے اندر لوگ ہیں، سندھ کے اندر لوگ ہیں، ان کے جو سینٹر کے اندر لوگ ہیں، سینٹر میں تو یہ کلیکٹیو جا کے ریزگنیشنز دینا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو پورے ملک کے اندر ایک بہت زیادہ ایک سیاسی پریشانی آ جائے گی۔ تو کیا یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اعلان ہے جناب عمران خان کا، یہ اس کو عملی جامہ آپ پہنتا ہوا دیکھتے ہیں؟ تو جمعے کی تاریخ ہے یہ، تو معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ نہیں لگ رہا کہ اس طرح ہو، کیونکہ اس کی بڑی سالڈ ریزن ہے پیچھے۔ سالڈ ریزن یہ ہے کہ جو سینٹر والی گورنمنٹ ہے نا وہ ورسٹ کے سینیریو کے اندر الیکشن کروانا بھی پڑ جاتا ہے نا، یہ 2 اسمبلیز کا، وہ 2 اسمبلی کا الیکشن کروا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی وہ دیکھ رہی ہے کہ پورا ملک ایک بہت ہی زیادہ سیریس سچویشن میں ہے اکنامکلی۔ ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ملک جو ہے نا وہ بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے یا معاشی وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، لیکن ملک جو ہے وہ ایک یوزول اور نارمل سچویشن کے اندر نہیں ہے اکنامکلی۔ تو جب چیزیں اتنی ہیں اور اس کے علاوہ اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ادھر پنجاب کی اسمبلی میں اور ادھر کے پی کی اسمبلی میں وہ بھی اپنی سیٹوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے جا کے جب الیکشن لڑنا ہے آخری وہ جو دنوں کے اندر جنہوں نے فنڈز ریلیز کرانے ہیں، ڈیولپمنٹ کرانی ہے، کوئی گلیاں، سڑکیں، نالیاں، دیواریں اور اس طرح کے کوئی کام، کوئی رینوویشن کروانی ہے کچھ لوکل ہاسپٹلز کی، اس طرح کے اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر سے پھر انہوں نے فنڈز لینے ہیں اور الیکشن کا خرچہ نکالنا ہے اور اینڈ تک اپنے وہ اس ٹینیور کو انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مشکل بنا دیں گی اسمبلیوں کی ڈیزولوشن۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے اندر بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ جائے یہ اسمبلیوں کی تحلیل کا تو سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا کوئی ڈیسیژن دے سکتی ہے۔ جیسے 90s کے اندر نواز شریف کی حکومت ایسے ہی گرا دی گئی تھی، معاملہ عدالت میں چلے گیا تھا، عدالت نے دوبارہ اسمبلی بحال کر دی تھی نواز شریف صاحب کی۔ تو یہ معاملہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سارے پی ڈی ایم کے ہاکس بیٹھے ہیں اور دوسرا یہ سب کے سٹیکس انوالو ہیں، تو زرداری صاحب، یہ چودھریز اور یہ ساری چیزیں، تو اسٹیبلشمنٹ، تو یہ پورے کا پورا جتنا ایک کمپاؤنڈ پاور ہے یہ پاور شو کرتا ہے کہ یہ عمران خان کا جو ڈیسیژن ہے یہ حتمی شکل اختیار نہیں کرے گا، اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی۔ ڈیٹ دے دی ہے خان صاحب نے، دیکھیں اس سے خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں تو کوئی انکار نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے، اور ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو ان کے جو پیچھے پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں، ان کا جو اتنا بڑا وہ فین کلب ہے، وہ سارے کا سارا عمران خان کے اوپر وہ شکوک و شبہات کرنا شروع کر دیتا، تو ان کا یہی بنتا تھا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن۔ لیکن یہ پولیٹیکل ڈیسیژن آگے امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ہوگا یہی کہ وہ ایونچولی یہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرائیں گے، 5 سال کی سینٹر کی اسمبلی کو بھی اور پروونشل اسمبلیز کو بھی۔ ورسٹ کے سینیریو میں وہ ایک بائی الیکشن اناؤنس کروا دیں گے، جتنے مرضی بڑے میسیو لیول کا بائی الیکشن ہو جائے۔ تو کیا
جو ایک ایم پی اے ہے وہ ابھی کوئی 5-7 کروڑ روپیہ بائی الیکشن پہ خرچے، پھر کوئی 5-7 کروڑ روپیہ اگلے جنرل الیکشن کے اوپر وہ خرچے، تو کیا اتنے پیسے اس نے کما لیے ہوں گے؟ اتنے پیسے آئیں گے کدھر سے اس کے پاس؟ اتنا انفراسٹرکچر. اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی بھی اتنی بڑی وہ آپ سمجھنے کہ ایک پوزیشن ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ عدالتیں ہیں بیچ میں اور یہ سارے معاملات ہیں. تو آگے ایک سیاسی جوڑ توڑ بھی ہے پی ایم ایل این کا چودھریز کے ساتھ ود ان پی ٹی آئی. تو یہ جو معاملات ہیں ان سے یہ لگتا ہے، بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. جیسے خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں، راولپنڈی لے کے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، اس سے ہم الیکشن کی ڈیٹ لے کے آئیں گے اور حتمی نتیجہ ہم نکال کے آئیں گے. تو لانگ مارچ ہوا، خان صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہے، لیکن حتمی نتیجہ نکالنا اور وہ فیصلہ اپنے فیور میں لینا یا جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے چیز ہو جانی، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اور اب بھی یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں ایکچولی ڈیزالو ہو جائیں اور اسی طرح پورے کے پورے ان پروونسز کے اندر پورے پروونس کا الیکشن ہو. یہ ورسٹ کیس سنیریو ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہو. تو ایسی صورت کے اندر اب آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن عمران خان نے جو اپنا ٹرمپ کارڈ ہے وہ انہوں نے پھینک دیا ہے. ابھی جو اوپوننٹ فورسز ہیں وہ بھی اپنی چال چلیں گی، لیکن انالیسز یہ کہتا ہے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی. پلان اے بی سی ڈی کوئی نہ کوئی کانٹیجنسی پلان ہوگا. ایونچولی سپریم عدالتیں موجود ہیں، ادھر سے جا کے انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی ارینجمنٹ کر لینی ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ آگے پیش آئے اس میں ملک پاکستان کی خیر ہو، اور جو یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ چلتی رہے، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اس کی اسمبلیز جو ہے اپنی تھرڈ ٹرم جو ہے نیچرل اس کی لائف کو پورا کر سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.